کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ ٹیچرز ٹریننگز میں میرے سے جو سب سے زیادہ سوال پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ دو ٹیچرز ہیں وہ پڑھا رہے ہیں کلاس میں. ایک ٹیچر کی بچے بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، کلاس میں آرام سے پڑھانے دیتے ہیں، اور ایک ٹیچر کی عزت نہیں کرتے. حالانکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کو زیادہ ہے جس کو بچے رسپیکٹ نہیں دے رہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک ہوتے ہیں رزلٹ اورینٹڈ اور ایک ہوتے ہیں ٹاسک اورینٹڈ. جو رزلٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، میں پہلے ٹاسک اورینٹڈ کی بات کر لیتا ہوں. چلیں، ٹاسک اورینٹڈ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس کہتے ہیں کام ہو گیا، آؤٹ پٹ ہو نہ ہو. اور جو رزلٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں ٹیچرز میں اگر دیکھیں تو جو ٹاسک اورینٹڈ لوگ ہیں وہ ان کی صرف تدریس ہوتی ہے، ٹیچنگ ہوتی ہے. جبکہ رزلٹ اورینٹڈ ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ افیکٹو ٹیچنگ کرتے ہیں، مؤثر تدریس کرتے ہیں. ان کی جو ٹیچنگ ہے ایک اثر چھوڑتی ہے بچے پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو صرف تدریس کر رہا ہے، ٹیچنگ کر رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیوں نہیں ہے، اس کا رزلٹ کیوں نہیں ہے، بچے اس کو کیوں عزت نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہاں پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک رزلٹ اورینٹڈ ٹیچر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قائل ہی نہیں ایک کام کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کرنا نہیں آتا. جب پہلی بات ہے کہ قائل ہی نہیں، اس سے مراد یہ کہ دے آر ناٹ کنونس ٹو ڈو اٹ. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کی جاب تو ہو گئی، لیکن وہ کہتا ہے جی یہ دنیاوی علوم پڑھانا حرام ہے. کیا دنیاوی علوم پڑھانا حرام ہے؟ یا ایک بچے کی جاب ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو گول ہے، اس کی جو ڈیسٹنی ہے، جو اس کا سوچ ہے کہ میں نے ٹیچنگ کرنی نہیں ہے، میں نے تو سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے، وہ کنونس ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے. وہ قائل ہی نہیں ہے کہ یعنی میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، میرا تو ایم کچھ اور ہے، میرا منزل کچھ اور ہے، میں تو غلط جگہ پہ آ گیا. تو وہ بھی دل سے وہ کام نہیں کرے گا. اور دوسری جو بات میں نے کہی کہ آتا نہیں ہے کرنا، تو یہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے، ٹریننگ ایشو ہے. اس کو ٹیچرز ٹریننگ سے ہم ریفائن کر سکتے ہیں، اوور کم کر سکتے ہیں جو کمیاں ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم دوسری صورت پر کہ ایسے اساتذہ جن کی تدریس مؤثر ہوتی ہے ان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں. دیکھیں، اگر میں لسٹ بنانے لگوں تو ایک لمبی فہرست ہے. سمپلی مختصراً جو دو چار باتیں میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر دے آر مورلی اسٹرانگ. واٹ دے سے دے مین اٹ. جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور ان کے قول و فعل میں فرق نہیں ہوتا. سیرت و کردار با کمال ہوتی ہے. دوسری بات، وہ کبھی بھی لیکچر پریپیئر کیے بغیر کلاس میں نہیں آتے. وہ اسٹوڈنٹ سے پولرائز نہیں ہوتے، پرسنل نہیں ہوتے. وہ تمام بچوں کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. وہ بچوں کے سوالات پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وہ بچوں میں مختلف قسم کی سرگرمیوں کی مدد سے، ایکٹیویٹیز کی مدد سے ٹیچنگ کرتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن جو بہت
ایک کامن غلطی ہے جو بہت سے اساتذہ، اچھے اساتذہ ہیں لیکن ان کی تدریس افیکٹو نہیں ہوتی، فار ایور نہیں ہوتی. اس کی مین وجہ ان کا لیکچر میتھڈ پہ ڈپینڈ کرنا ہے. دیکھیے اب جدید تحقیق بھی ہے کہ 10 منٹس تک انسانی ذہن کسی ایک، اگر کوئی سن رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتا ہے، ورنہ اٹ از نیچرل، فطری ہے کہ مختلف قسم کی سوچیں آ سکتی ہیں. تو ایک تو بات یہ کہ اس کو اس طریقے سے پھر بچا کیسے جا سکتا ہے، لیکچر میتھڈ سے سوئچ آن کرنا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو غلطی کامن ہوتی ہے ٹیچر سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو انٹریکٹیو ٹیچنگ میں نہیں تبدیل کرتے، یعنی بچوں سے رابطہ نہیں ہوتا، وہ جسٹ ایک آ کے تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. اس تقریر کو ضرورت کیا کس امر کی ہے کہ اس تقریر کو مختلف ٹکڑوں میں توڑا جائے، اور ہم توڑ ایک ہی طریقے سے سکتے ہیں کہ کوشچنس، ہم اپنی ٹیچنگ کو مختلف کوشچنس میں بانٹیں. ہم آ کے ایک انکوائری وے میں کوشچنس ڈالیں اسٹوڈنٹس کے آگے، ان سے آنسرز لیں اور ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہم پڑھیں. اب یہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے سوالات کرتے ہیں تو ان کے سوالات کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ اس کو اس رنگ میں لیا جائے کہ بچہ مجھے ڈیگریڈ کرنے کے لیے کوشچن کر رہا ہے، یا بچہ، اور یہ ٹیچر اس وقت کرتا ہے جب اس کو سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہوتی. میں ایک ہمارے 6th-7th کلاس میں تھے، ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، نام تو نہیں لوں گا، اللہ انہیں جوار رحمت اپنی جگہ دے. تو بچوں کو پتہ تھا کہ ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، تو ایک بچہ ایک دن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سر میں امرود کھاتا ہوں کی ٹرانسلیشن تو بتائیں. تو آئے دو اس کو تھپڑ لگائے اور کہتے ہیں کہ تو کیلا نہیں کھا سکتا، تو سیب نہیں کھا سکتا، تو ایپل کھا لے، تو سیب کھا لے، کیلا کھا لے، تو نے امرود ہی کھانا ہے، جب کھانا کیڑے والا پھل کھانا، بے موسم پھل کھانا. خیر مقصد یہ تھا کہ ان کو اس کی انگریزی نہیں آ رہی تھی، جس کو انہوں نے اس طرح سے اوور کم کیا کہ میں بچے کو ٹال دوں. جب ہم ٹال رہے ہوتے ہیں، کوشچن کو گول کر رہے ہوتے ہیں، آج وہ تو دور بڑا سادہ دور تھا، آج تو نیٹ کا دور ہے، بچے آگے پڑھ کے آتے ہیں، ڈیٹیل پڑھ کے آتے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹیچر زیادہ اکوپڈ ہو، وہ لیس ہو نالج سے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی استاد کلاس میں یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ سوری مجھے یہ نہیں آتا، میں کہیں سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں، یا میں کہیں سے دیکھتا ہوں، یا اسی وقت بچوں کے سامنے کہے بیٹا یہ تو 1 منٹ کی بات ہے، ابھی آؤ گوگل کرتے ہیں، پروننسیشنس کے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو ٹیچر عام طور پہ یونیورسٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس بچے نے کوشچن کر دیا، بچی نے کوشچن کر دیا، اس کو پریزنٹیشن مل گئی، اسائنمنٹ مل گئی، تو وہاں ٹیچر چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. تو خدا کے لیے بچوں کے سوالات کو اپریشیٹ کریں. ہاں ہو سکتا ہے کہ بعض بچے آپ کی کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، کچھ ایسے کوشچن کریں جس سے مذاق ہو اور کلاس میں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، کلاس میں ہوں کا عالم پیدا مت کیجیے. اگر ایسا کوئی بچہ کوئی ایسا سوال کر دیتا ہے جس سے سارے ہنس پڑتے ہیں تو آپ اس کو آگے لے جائیے، آپ بھی مذاق کیجیے، اس کو انجوائے کیجیے. دیکھیے جب ٹیچر نا کلاس میں آ کے ڈرتا ہے، سوال سے ڈرتا ہے نا، بچے وہ محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ ڈرتا تب ہے جب اس کو کمانڈ نہیں ہوتی، لیکچر پریپیئر نہیں ہوتا. آپ کا لیکچر پتہ کب پریپیئر ہوگا؟ جب آپ کو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس پتہ ہوں کہ میں کلاس میں جا کے پڑھاؤں گا تو یہ سوال ہو سکتے ہیں اور یہ ان کا جواب ہوگا، اور وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہونے چاہیے، ہمیں لکھ کے رکھنے چاہیے. اگر شروع میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگ کمفرٹیبل ہو جاؤ گے.
اور بچے کو اتنا کمفرٹیبل کریں کلاس میں کہ ہر بچہ خوف سے نکل کر سوال پوچھے. اور ایک اور چیز کہ آپ اسے احساس دلائیں، یہ آپ کا رویہ ہوگا، یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہوگا جو اس کو کمفرٹیبل کرے گا کہ میرا یہ استاد میرا ایک ہمدرد ہے، میرا ایک دوست ہے، میرا بڑا بھائی ہے، میرے والد کی جگہ ہے. میں یقین سے کہتا ہوں میرے سے بچے ایسے ایسے مشورے کرتے ہیں اور اس طرح سے آ کے اپنے گھر کی باتیں، دکھ شیئرز، مما بابا کی لڑائیاں کے شیئرز کرتے ہیں کہ میں کیسے کروں. والد کے پیشے کا کے ذکر کرتے ہیں کہ میرا والد تو یہ کام کرتا ہے. اور میں مثال دیتا ہوں، ایک بچہ میرے پاس آیا کہ میرے والد شراب بیچتے ہیں سر، اور بہت لائق بچہ تھا. سر میں کیا کروں، میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں، پولرائز نہیں ہوتے، بچے کو دھتکارے نہیں، بچے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، بچے کو بالکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا. اور یاد رکھیے تعلیم سے زیادہ آج تربیت کی ضرورت ہے. تعلیم سے زیادہ آج تربیت کی ضرورت ہے. اور پھر کہتا ہوں کہ کلاس میں آنے سے پہلے پورے لیکچر کو پلان کر کے، if you have no plan for the class then class has a plan for you. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نالج ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈلیور کرتے ہو. اور اگر آپ ان کو صرف کتاب نہیں، زندگی کے بارے میں بھی بتاتے ہو، اپنے ایکسپیرینس، لوگوں کے ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہو، ان کے جینے کا ایک اچھا طریقہ بتاتے ہو، then I'm sure that you will be an effective teacher. اور آپ یقین کریں جو افیکٹو ٹیچرز ہوتے ہیں، جن کی تدریس مؤثر ہوتی ہے، وہ انسپائرنگ ہوتے ہیں. اور جو انسپائر کرتا ہے اس کو بچے زندگی میں اپنی دعاؤں میں اور اپنے فیوچر جب وہ کچھ بن جاتے ہیں تو نہ صرف دعائیں دیتے ہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کی باتوں، آپ کی محنت، آپ کی گائیڈ لائن کی وجہ سے میں یہاں ہوں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.